بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو IMS مینٹورز گریڈ 6 جنرل سائنس بک. یونٹ 3 کا آغاز کر رہے ہیں. یونٹ 3 دا مین ٹاپک از بیلنسڈ ڈائٹ. اور بیلنس ڈائٹ کو آپ کو پتہ ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں متوازن غذا. اب یہ ورڈ بار بار آتا ہے بیلنس ڈائٹ. ڈاکٹر کے پاس بھی جب آپ جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ متوازن غذا آپ لے، متوازن غذا استعمال کریں. یہاں پہ ایک دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کریں. آپ 100 ایئرس تک پہنچیں گے، 100 سالوں تک بھی آپ بالکل فٹ ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مختلف سبزیاں ہیں، پھل بھی اس میں موجود ہیں. اب انہوں نے کیوں یہ رکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، اس کو اگر آپ سوچیں گے نا، دیکھیں اور سوچیں تو آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی وہ شکر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یعنی اللہ نے ہمارے لیے اتنی بڑی تعداد میں ویجیٹیبلز اور فروٹس پیدا کیے ہیں جو ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہے. ایک بات یہ ہو گئی کہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا فضل کیا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. دوسری بات، بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی باڈی کو جو خوراک درکار ہو وہیں آپ لے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ گوشت کھائے جا رہے ہیں روزانہ، بس گوشت کھائے جا رہا ہوں بھائی میری اپنی دکان ہے تو بس گوشت ہی کھانا وہ بہتر بھی ہے. نہیں بھائی، گوشت کھانا بالکل بہتر نہیں ہے. اگر آپ روز کھائے جا رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کے اوپر اس کا نقصان ہوگا. چاہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہو، آپ کے پاس آپ افورڈ کر سکتے ہو یہ مہنگی خوراکیں یہ سب، تو نہیں بھائی، یہ آپ کی باڈی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کبھی کبھی سبزی بھی لیا کرے، آپ فروٹس بھی لیا کرے، آپ کریلا، بھنڈی، کدو، یہ ساری غذائیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ اس کو لے لیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ایسے جوان ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے گوشت کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ٹوٹلی رانگ وے پر ہے. اب آپ کہیں گے کس طرح؟ آپ کو پتہ ہے جو لوگ یہ زیادہ کھاتے ہیں نا تو وہ اپنا نصیب پورا کر کے پھر جب 40-50 ایج تک جاتے ہیں تو اس وقت پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو صرف سبزی کھانی ہوگی، آپ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہماری قسمت میں بھی ایک توازن رکھی ہوئی ہے. آپ کو سب چیزیں کھانی ہوگی. پہلے جب آپ گوشت اور یہ ساری چیزیں پورا کر دیں تو بعد میں آپ ضرور سبزیاں کھائیں گے. تو اس سے اور آپ کی باڈی میں بیماری کی وجہ سے آپ پھر سبزیاں کھائیں گے. آپ کا بلڈ پریشر ہوگا، آپ کو شوگر کا مسئلہ آ جائے گا، فیٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے، چربی اور سب. تو پھر آپ مجبوراً یہ کھائیں گے. یہ آپ کو مزہ بھی نہیں دے گا، آپ کے لیے یہ اس میں کوئی ذائقہ بھی نہیں ہوگا. بس آپ صرف کھاتے ہیں اس ضرورت کے مطابق. اور جب آپ ہر وقت ایک شیڈول کے مطابق آپ ایک شیڈول بنائے، اس طرح میس بنائے، ٹھیک ہے، اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک دن چاول، اس کے بعد گوشت. اور گوشت میں یاد رکھیں چکن بالکل نہ کھائیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، انگریزوں نے اس کو ہمارے لیے میں یہ کہوں گا موڈیفائی کیا ہوا ہے. اس میں خنزیر اور مختلف جینز انہوں نے ملائے ہوئے ہیں. تو چکن جو وائٹ میٹ ہے بازار میں، جو وائٹ مرغا ہے، وہ بالکل نہ لائے گا. اس کے بجائے آپ گوشت لے کے آئیں. ہاں اچھا، سیکنڈ ون ہمارے پاس گوشت ہو گیا، تھرڈ ون فش ہو گیا. اس فش کو بھی استعمال کریں. اس کے بعد سبزی میں 1-2 آپ ڈالیں، بھنڈی، کدو، کریلا اور تھوری. یہ سب آپ ہفتے کا ایک مینیو بنائیں آپ گھر میں اور اس کو برقرار رکھیں. اب آپ کہیں گے گوشت ہم کھائیں گے تو ہماری ساری جو باڈی کی ضرورت ہے وہ بالکل پوری نہیں ہوگی. کیوں؟ گوشت میں جو نیوٹرینٹس ہیں، اس کو غذا کہتے ہیں. نیوٹرینٹس، غذا، وہ غذا سارے کا سارا وہ سیم نہیں ہے. ویجیٹیبلز میں ہر سبزی کے اندر اپنا ایک مقدار ہے نیوٹرینٹس کا جو آپ کی باڈی کو چاہیے. یہ دیکھیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس اینڈ آئل، منرلز، وائٹامنز اور واٹر، یہ سارے نیوٹرینٹس ہیں، غذائیں ہیں. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو بادام کھا رہا ہوں اور صبح و شام بس بادام کے علاوہ کوئی اور کام ہی میرا نہیں ہے. اب آپ خود کہیں یہ متوازن غذا لے رہا ہے؟ یہ نہیں، بالکل نہیں لے رہا. اس کو روٹی بھی چاہیے، اس کو سبزی بھی چاہیے، اس کو گوشت بھی چاہیے، اس کو خشک میوجات بھی چاہیے، انگور بھی چاہیے، سب چاہیے. تو آپ کوشش کریں یہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرے اور ترتیب سے اس کا استعمال کرے. ٹھیک ہے؟ تو متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو جو نیوٹرینٹس درکار ہیں وہ آپ ایک ترتیب سے استعمال کرے. یہ آپ کے لیے متوازن غذا ہیں. بعض لوگ بیلنس ڈائٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کس طرح؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
خوراک زیادہ کھاتے ہیں، بیلنس ڈائٹ ہوتا ہے، ایک دن یہ، دوسرا دن یہ، تیسرے چوتھا پانچواں بالکل ترتیب سے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، پہلا حصہ پانی کے لیے، وہ فرماتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس طرح ہے کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پیا کریں، درمیان میں پانی پینا یہ بہتر نہیں، اور آخر میں تو بالکل منع ہے پانی۔ تو پہلا حصہ پانی کے لیے، دوسرا حصہ پیٹ کا، معدے کا، وہ خوراک کے لیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے۔ بعض لوگ اس طرح وہ جب کسی کے خیرات میں جاتے ہیں یا شادی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج نہیں کھانا تو کب کھانا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پانی اور ہوا کی جگہ کو خوراک سے بھر دیتے ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیلنس ڈائٹ ہے بھائی زیادہ کھاؤ، مت کھاؤ زیادہ، یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی پیٹ نکل آئے گی اس طرح، یہ بہت برا لگتا ہے۔ تو اپنی باڈی کو بالکل فٹ رکھے، صحت مند رکھے، ڈیلی تھوڑا بہت ایکسرسائز کرے۔ ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جم جائے اور لوہا اٹھائے جا رہے کہ بھائی یہ ایکسرسائز ہے، نہیں بھائی، صبح آدھا گھنٹہ آپ واک کرے، 5-6-10 منٹ آپ دوڑے، لیکن سلولی، آہستہ آہستہ جاگنگ کرے، اور پہلے ہی دن 1 منٹ، پھر اس کے بعد 2 منٹ، 1 مہینے کے بعد، تیسرے مہینے کے بعد 3 منٹ، لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کے لیے۔ یہ آپ کہیں گے سر یہ اب آپ نے کیا معاملہ ہمارے لیے وہ شرط لگا دی، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، آپ سارا دن خوش ہی رہیں گے، آپ بالکل خوش و فریش رہیں گے۔ یاد رکھیں یہ جو صبح کا جو جاگنگ ہے نا، یہ میں خود ہی کرتا ہوں پرسنلی، میری آبزرویشن ہے اس کے اوپر، تو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ بہرحال باتیں زیادہ ہو رہی ہے، بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا، ساری خوراکیں، جتنی بھی خوراکیں ہیں اس کو ایک خاص ترتیب سے استعمال کرنا، یہی بیلنس ڈائٹ ہے، اور کم مقدار میں، زیادہ مقدار میں بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ سب چیزیں کھائیں، سب چیزیں کھائیں، بغیر وائٹ چکن کے، اس کا میں بالکل خلاف ہوں۔ وائٹ چکن جو آج کا جو یہ جو وائٹ چکن ہے، ٹھیک ہے، پولٹری کے، اور فشز کا بھی آج کل وہ معیار نہیں ہے، نیچرل فشز نہیں ہے، یہ بھی ہائبریڈائزیشن کے تھرو آیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کا تھوڑا استعمال کم کرے۔ اچھا، نیوٹریشن ان فوڈ، خوراک میں غذائیت، ہم جو خوراک لے رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اچھا، اس میں زیادہ تر اس میں ایلیمنٹس ہے جو نائٹروجن، ہائیڈروجن، آکسیجن، فاسفورس اور کاربن، یہ چیزیں مل کے فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیمیکلز ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہے، اور اللہ نے ان غذا میں یہی کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں جو ہر خوراک میں مختلف مقدار میں موجود ہیں۔ ایک مثال میں دوں گا آپ کو، ایک بندے وہ اس میں آئرن کی کمی ہے، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ بھائی فش زیادہ کھایا کرے، دودھ پیا کرے، انڈا لے، اس میں آئرن زیادہ ہے مثال کے طور پر، پروٹینز بھی انڈے میں زیادہ ہے، لیکن ملک کو زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ملک کا زیادہ، دودھ کا زیادہ استعمال کرے، دودھ کا زیادہ استعمال کرے، لیکن دودھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آج کل پتہ نہیں کیا کیا بیچ رہے ہیں لوگ۔ بہرحال میں اگر سارا دن اس پہ بات کروں ختم نہیں ہوگا۔ وٹ ٹائپ آف فوڈ ڈو یو ایٹ ڈیلی، آپ روزانہ کس طرح کا خوراک لے رہے ہیں، آپ روزانہ کس طرح کا خوراک استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشچن ہے نا، وٹ کوڈ بی دا بیسٹ وے ٹو اسٹے ہیلتھی، کون سا طریقہ وہ بہتر ہوگا کہ آپ صحت مند رہیں؟ آپ پہلے یہ سوچئے کہ آپ ڈیلی کیا استعمال کر رہے ہیں، ہاں، غذا میں آپ کیا لے رہے ہیں، ناشتے میں آپ کیا لے رہے ہیں، بریک اور دوپہر کو کھانے میں آپ کیا لے رہے ہیں، اس طرح ڈنر کو آپ کیا لے رہے ہیں رات کے کھانے میں، تھوڑا اس کے اوپر سوچیں، کم کھایا کریں، بہتر کھایا کریں، اور اس کو روٹیٹ کرے، پہلے یہ، دوسرا، تیسرا دن، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ سلاد وغیرہ تو استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، گرین جو ویجیٹیبل ہے یہ بالکل نقصان دہ نہیں ہے، اس کا استعمال اگر زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، ان دونوں باتوں کے بعد اب کیا کہیں گے، وی انجوائے ایٹنگ ٹیسٹی فوڈ، ہم ذائقہ دار خوراک کو انجوائے کرتے ہیں، اس سے مزہ لیتے ہیں کھاتے وقت۔ دا فوڈ دیٹ وی ایٹ ان اے ڈے گیو اس انرجی، آپ جتنا بھی خوراک روزانہ لے رہے ہیں اس سے آپ کو انرجی، طاقت مل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم جو خوراک لے رہے ہیں ڈیلی، وہ کس طریقے سے ہم لے رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ذائقہ ملتا ہے منہ میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں انرجی مل رہی ہے۔ A balanced diet is a diet that consists all essential nutrients that our body requires to perform its functions properly۔ ایک متوازن غذا وہ ایسی غذا ہے جس میں تمام فائدہ مند، ایسینشل، جو ضروری ہو، نیوٹرنٹس غذا موجود ہو، جو ہماری باڈی کو مختلف افعال کرنے کے لیے درکار ہو، وہ تمام غذا جو ہماری باڈی کو مختلف کام کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، ان غذا کو ہم بیلنس ڈائٹ قرار دیتے ہیں۔
یعنی ہماری باڈی میں بلڈ ہے، بلڈ میں ہیموگلوبن ہے، ہیموگلوبن از اے پروٹین. کیا ہے؟ پروٹین. اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو آکسیجن ہے، یہ آکسیجن باڈی کو، ہر خلیے کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ ہیموگلوبن پروٹین کا. اب یہ پروٹین کن چیزوں سے بنی ہوئی ہے؟ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن. اب یہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، اس کو اگر ہم نہ لیں خوراک میں، اس کی مقدار کم ہو جائے تو یہ ہیموگلوبن یہ آکسیجن کو صحیح طریقے سے خلیوں کے اندر کیری نہیں کرے گا. یہ اس کا ایک فنکشن ہے. میں نے ایک مثال دے دی. دماغ کو سب سے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. 95% انرجی از یوزڈ بائی آور برین. ہمارے دماغ 95% انرجی ڈیلی وائز استعمال کرتا ہے اپروکسیمیٹلی. اب اگر خوراک میں انرجی کی مقدار کم ہے، ہم نے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن یہ کیمیکلز کم لیے ہیں، تو ہمارا دماغ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، وہ تھکاوٹ محسوس کرے گا، اس کو جو ہے نیوٹرنٹس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو مختلف کام کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے ضروری نیوٹرنٹس درکار ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، all these nutrients are present in different types of food like fruits, vegetables. یہ تمام نیوٹرنٹس غذا یہ موجود ہوتے ہیں کہاں پہ؟ مختلف قسم کے پھلوں میں، سبزیوں میں، گرینز، دانوں میں، جتنے بھی دانے ہیں، دال، لوبیا، چنا، یہ سارے گرینز میں آتے ہیں. میٹ، گوشت اینڈ ڈیری پروڈکٹس. ڈیری پروڈکٹس دہی والے پروڈکٹس، یا سوری جو دودھ سے بنتے ہیں جو چیزیں، پنیر اور گھی اور یہ سب کچھ، دہی، یہ سارے ڈیری پروڈکٹس کہلاتے ہیں. دودھ سے بنی آئٹمس کو ہم ڈیری پروڈکٹس کہتے ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے مفید ہیں اور اس سے ہم انرجی لیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارے لیے نیوٹرنٹس ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، وائی بیلنس ڈائٹ از امپورٹنٹ. متوازن غذا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ باڈی کو ان تمام نیوٹرنٹس کی ضرورت ہے. اب اگر ایک نیوٹرنٹ کی کمی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے باڈی میں جو فنکشن ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ دوسرا نیوٹرنٹ ہے، اس کی کمی آ جاتی ہے تو ایک دوسرا فنکشن باڈی کے اندر نہیں ہوگا. تو اگر یہ فنکشن نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح پرفارم کریں گے؟ دانتوں کا کام کیا ہے؟ گرینڈنگ، چیونگ، کٹنگ، یہ نہیں کر سکے گا اگر کیلشیم کی کمی آ جائے. بونز، ہڈیاں، یہ کیلشیم اور فاسفورس سے بنے ہوئے ہیں یہ بونز. اب کیلشیم اور فاسفورس کی کمی آ جائے تو بونز، ہڈیاں آسانی سے ٹوٹے گی. تھوڑا سا اس کے اوپر زور آئے گا تو یہ ٹوٹے گا. تو یہی مسائل ہے نا. اٹ لیڈس ٹو اے گڈ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ سے ایک بہتر فزیکل یعنی جسمانی اور مینٹل اور ذہنی صحت، اس کی وجہ سے انسان ذہنی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ ہوتا ہے، صحت مند رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک بندہ فزیکلی فٹ ہے، جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے اور ذہنی لحاظ سے بھی اس کا توازن برابر ہے، تو یہ بندہ اب نارمل ہے. اب یہ کیوں نارمل ہے؟ یہ بیلنس ڈائٹ لے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ متوازن غذا لے رہا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فزیکلی یا فٹ نہیں ہوتے یا مینٹلی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور فزیکلی وہ کمزور رہتے ہیں تو ان کو اس طرح کی غذا نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے ضروری ہے. سیکنڈ ون، اٹ ہیلپس ٹو گرو دا باڈی پراپرلی. آپ کی باڈی میں جو بڑھوتری ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو گروتھ ہیں، وہ ایک پراپر مقدار میں، ایک صحیح طریقے سے آپ کی باڈی گرو کرے گی. آپ 10 سال کے ہوں گے، آپ کی باڈی 10 سال کے مطابق اس میں جو گروتھ ہوگی وہ نظر آئے گی. 20 سال کے ہیں تو اسی طرح آپ نظر آئیں گے کہ آپ 20 سال کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر بچے جن کو بیلنس ڈائٹ کی کمی ہوتی ہیں وہ 12-15 سال کے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب 10-8 سال کے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کمزور وہ معلوم ہوتے ہیں کہ بھائی وہ کیا وجہ ہوتی ہیں. مین وجہ یہ ہے کہ ان کو غذا متوازن نہیں ہوتا. اچھا، تھرڈ ون، اس کی کیا اہمیت ہے متوازن غذا کی؟ اٹ بلڈز دا امیونٹی ٹو فائٹ اور ریزسٹ ڈیزیز. ریزسٹ مزاحمت. اٹ بلڈز دا امیونٹی، یہ قوت مدافعت کو برقرار رکھتی ہے یہ بیلنس ڈائٹ. ٹو فائٹ، تاکہ لڑ سکے، اور ریزسٹ ڈیزیز، یا بیماریوں کی مزاحمت کر سکے. ظاہری بات ہے ہماری جو باڈی ہے یہ بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے. جس طرح ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا، ایک پلازا بناتے ہیں یا کوئی عمارت بناتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سریا استعمال کرتے ہیں بہتر انداز میں، اور سیمنٹ کا، تاکہ یہ بلڈنگ یہ اچھے طریقے سے پورا ہو سکے. اور کل اگر کوئی
زلزلہ آئے یا کوئی طوفان آ جائے تو اس بلڈنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. ہاں یہی ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ یہ عمارت مضبوط آئے. تو ہماری باڈی بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے, اس کا خاص خیال رکھے غذائیت کا. اس طرح نہ ہو کہ آپ کی باڈی میں نیوٹرنس کی کمی کی وجہ سے آپ کی باڈی وہ کمزور پڑ جائے. تو جب آپ کی جسمانی صحت وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو ذہنی آپ کبھی بھی پاورفل نہیں ہوں گے, آپ کیا ہوں گے, کمزور ہوں گے. تو باڈی کا خاص خیال رکھے, صحت کا خاص خیال رکھے. اب ایک بندہ ہے اس کے اوپر ڈیزیزز اٹیک نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جراثیم اٹیک کرتے ہیں لیکن اس کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ جراثیم وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب اس کی باڈی کے اندر وہ جراثیم آتے ہیں. یہ امیونٹی, یہ قوت مدافعت اس کو کہتے ہیں, WBC آف دا بلڈ. یہ امیونٹی, یہ قوت مدافعت, یہ بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں اور جراثیم کو مارتے ہیں. جب انسان میں یہ بیلنس ڈائٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا, بیلنس ڈائٹ یہ ایک متوازن انداز میں یہ بندہ لے رہا ہوتا ہے, تو اس کی باڈی میں جو نیوٹرنس ہے, جو کیمیکلز ہے, جو WBC کو امپروو کرتا ہے, وہ غذا وہ سارے کا سارا موجود ہوتا ہے. اب یہ WBC اسٹرانگ ہوگی, یہ قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی تو یہ بندہ بیمار نہیں ہوگا آسانی سے. تو تھرڈ اس کا جو امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, ہم ہمارے اوپر جراثیم اگر اٹیک کریں گے بھی تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. فورتھ, اٹ پرووائڈز انرجی, اس کی وجہ سے ہمیں انرجی طاقت ملتی ہے, ہم باتیں کرتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, تو یہ سارے کا سارا انرجی کہاں سے آتا ہے, یہ ان خوراک سے آتا ہے. اچھا, واٹ آر ڈفرنٹ ٹائپس آف نیوٹرنس ان فوڈ, مختلف قسم کے غذائیت یہ ہماری خوراک میں موجود ہے, وہ کون کون سے ہیں, وہ کون سے اقسام ہیں جو ہماری باڈی کے اندر غذا موجود ہے, یعنی غذا کے اقسام بتائیں. آپ سے کوئی پوچھے غذا کے اقسام کیا ہیں, غذا کے یہ 6 بڑے اقسام ہیں, ان کو نیوٹرنس کہتے ہیں. غذا, فرسٹ ون کاربوہائیڈریٹس, سیکنڈ ون پروٹینس, تھرڈ ون فیٹس اینڈ آئلس, فورتھ ون منرلس, ففتھ ون وائٹامنس اینڈ سکس ون واٹر. اس میں یہ 5 اور 6 ون یہ سارے جو ہیں نیوٹرنس میں آتے ہیں. ان نیوٹرنس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. تو غذا کے 6 اقسام ہیں, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. فوڈ کنسسٹ آف ڈفرینٹ ٹائپس آف نیوٹرنس, خوراک میں مختلف قسم کی غذا موجود ہوتی ہے. نیوٹرنس غذا دیٹ آور باڈی نیڈس, جو ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی ہماری باڈی کو جو غذا کی ضرورت ہے وہ مختلف قسم کے ہیں. دیز آر دا کیمیکل سبسٹینسز دیٹ آر پریزنٹ ان ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ, یہ کیمیائی چیزیں ہوتی ہیں جو خوراک کے اندر پائی جاتی ہیں. یہی کیمیائی چیزیں میں نے کہا, کاربوہائیڈریٹس از میڈ اپ آف کاربن, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. پروٹینس کاربن, ہائیڈروجن, آکسیجن اینڈ نائٹروجن. فیٹس اینڈ آئل کاربن, ہائیڈروجن, آکسیجن اینڈ ادر کیمیکلز ایلیمنٹس. تو یہ کیمیائی چیزیں ہیں, سب کیمیکلز ہے باڈی کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر بھی کیمسٹری ہے, ہماری باڈی کے اندر بھی کیمیکلز موجود ہے, اور یہ الیکٹران پروٹون کا قصہ یہ ہماری باڈی کے اندر بھی موجود ہیں. اچھا, کمپوننٹس آف فوڈ ریکوائرڈ فار نارمل گروتھ اینڈ میٹابولزم آر کالڈ نیوٹرنٹس. وہ اجزاء خوراک میں جو نارمل بڑھوتری کے لیے اور میٹابولزم کے لیے ضروری ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرنٹس. میٹابولزم کیا ہوتا ہے, ریئیکشنز. میٹابولزم کو یہاں پہ آپ لکھ کے توڑ پھوڑ کا عمل, بس یہیں لکھ کے, یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, اس کو آگے آپ سمجھیں گے. توڑ پھوڑ کا عمل, توڑ پھوڑ کا عمل کیا ہے یہاں پہ, یعنی جب ہم آکسیجن کو باڈی کے اندر لے جائے, یہ آکسیجن گلوکوز کے ساتھ مل کے خلیوں کے اندر, اس سے پیدا ہوتی ہے واٹر, کاربن ڈائی آکسائڈ اور انرجی. اب یہ توڑ پھوڑ کا عمل ہے, آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز کی توڑ پھوڑ ہو گئی, یہ میٹابولزم ہے. اور دوسرا جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی یہ مل کے ہمیں کیا پرووائڈ ہوتی ہیں پودوں سے, گلوکوز. یہ کمپلیکس پروسیس آگے اس کو پڑھیں گے, یہاں پہ کنفیوز نہ ہو. توڑ پھوڑ کے عمل کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں میٹابولزم. بس یہی تک آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے, 6th کلاس ہے تو آگے اب نہ جائیں. باڈی میں توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے, بس یہی, پلانٹس میں بھی اور اینیملز میں بھی, یہی تک آپ کو پتہ ہو, بس یہی کافی ہیں. تو خوراک میں جو نیوٹرنٹس ہیں وہ کیا ہیں ہمارے پاس, کاربوہائیڈریٹس ہے, پروٹینز ہے, فیٹس ہے, اینڈ آئلز, منرلز, وائٹامنز, واٹر. یہ یاد رکھیں, امپورٹنٹ ہے. آپ سے کوئی پوچھے غذا میں کون سے نیوٹرنٹس نارملی پائے جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں. کاربوہائیڈریٹس جتنا بھی نشاستہ ہے, میٹھا, پروٹینز ہے, دالوں میں زیادہ تر ہوتے ہیں, فیٹس اور آئلز یہ گوشت میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. منرلز, فش, منرلز کہاں پہ زیادہ, فش, ملک, اور ان میں منرلز ہوتے ہیں. وائٹامنز بھی ان ملک وغیرہ میں یا ان خوراکوں میں موجود ہوتی ہیں. اور پانی تو آپ جانتے ہیں. تو ہمارے جو نیوٹرنٹس ہیں وہ یہی ہے. تو آج ہم نے بیلنس ڈائٹ, نیوٹریشن ان فوڈ, بیلنس ڈائٹ کیوں ضروری ہے, اور نیوٹرنٹس کے اقسام ہم نے آج ڈسکس کیے.
اب ایک ایک کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کاربوہائیڈریٹس کو، پھر اس کے بعد پروٹینز، کیا فنکشن ہوتا ہے باڈی کے اندر اس کا، اور کہاں کہاں سے کاربوہائیڈریٹس ہمیں ملتا ہے آسانی سے، کن خوراکوں میں یہ کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتا ہے، کن میں پروٹینز اور فیٹس یہ مقدار کن خوراک میں زیادہ پایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کلیئر ہوں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔